عدلیہ کی اصلاحات کی حد تک تو ہم نے اتفاق رائے حاصل کر لیا ہے. کچھ دوسرے نکات ہیں کہ وہاں پر بھی ہم اتفاق رائے کے قریب تک پہنچ گئے ہیں. میں انشاءاللہ اسلام آباد پہنچ کر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے بھی بات کروں گا اور ان کا اتفاق رائے بھی انشاءاللہ حاصل کیا جائے گا. عدالتی اصلاحات کی حد تک آئینی ترمیم پر 3 بڑی جماعتیں متفق. جمعیت علماء اسلام، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک پیج پر آ گئیں. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں عدلیہ سے متعلق اصلاحات پر اتفاق رائے کر لیا. دیگر مجوزہ ترامیم پر بھی اتفاق رائے کے قریب ہیں. سنجیدہ فیصلے کی طرف گئے تو آئین بھی بچے گا اور ادارے بھی. اسلام آباد پہنچ کر پی ٹی آئی کی رائے بھی آئینی ترمیم میں شامل کریں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بولے آئینی عدالتوں کے ذریعے آئین کی بالادستی اور فوری انصاف چاہتے ہیں. اصلاحات کے بعد عوام کو نظر آئے گا کہ آئین کے دفاع کے لیے کیا کرتے ہیں. مناسب وقت پر مجوزہ ترمیم کو دونوں ایوانوں سے پاس کرائیں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ ترامیم پر مشاورت عوام کی بہتری کے لیے ہو رہی ہے. آئینی ترامیم میں کسی پارٹی کا ذاتی مفاد نہیں. چاہتے ہیں آئینی اور سول مقدمات الگ الگ سنے جائیں. جے یو آئی اور پیپلز پارٹی رہنماؤں نے صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی جانب سے دیے گئے عشائیے میں شرکت کی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی اس موقع پر موجود تھے. ایم کیو ایم کے سینٹ اور قومی اسمبلی کے اراکین کا اجلاس. مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے کے لیے تجویز کردہ آئینی ترمیم پر تفصیلی گفتگو. اجلاس میں مجوزہ آئینی ترمیم پر مختلف تجاویز بھی طلب کی گئیں. ایس سی او اجلاس کے کامیاب انعقاد پر وزیر اعظم اور آرمی چیف کو مبارکباد بھی دی گئی. آئینی ترمیم کے لیے 4 سیاسی جماعتوں کے مسودے یکجا کر دیے گئے. ذرائع کے مطابق پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور اے این پی کے مجوزہ ڈرافٹ یکجا کیے گئے. کمیٹی چیئرمین خورشید شاہ کہتے ہیں بی این پی اور بلوچستان عوامی پارٹی نے بھی اپنے ڈرافٹ دیے ہیں. پی ٹی آئی کے چیف ویپ عامر ڈوگر نے کمیٹی اجلاس ملتوی کرنے کا کہا. پی ٹی آئی کی درخواست پر ملتوی ہونے والا خصوصی کمیٹی کا اجلاس آج پھر ہوگا. اجلاس کے بعد گفتگو میں سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ آج کے اجلاس میں مسودے کی حتمی تیاری پر کام شروع ہوگا. وفاقی کابینہ کا آج طلب کیے جانے والا اجلاس منسوخ کر دیا گیا. قومی اسمبلی کے آج ہونے والے اجلاس کا ایجنڈا جاری. ایوان زیرین کا اجلاس اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت شام 4 بجے ہوگا. مختلف ترمیمی بلز اسمبلی اجلاس کے ایجنڈے میں شامل. سینٹ اجلاس آج سپہر 3 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا. سینٹ سیکریٹریٹ نے اجلاس کا 14 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا. سینٹ اجلاس کے ایجنڈے میں آئینی ترمیمی بل شامل نہیں. پارلیمانی ذرائع کے مطابق مجوزہ آئینی ترمیم کے مسودے پر اتفاق رائے کی صورت میں سپلیمنٹری ایجنڈا آئے گا. تحریک انصاف نے قومی اسمبلی اجلاس سے متعلق حکمت عملی طے کر لی. ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی اجلاس میں تمام ارکان شرکت نہیں کریں گے. صرف چند مرکزی قائدین ہی پارلیمنٹ آئیں گے. پی ٹی آئی ارکان قومی اسمبلی کی اکثریت منظر عام سے غائب. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی سے متعلق اجلاس میں شرکت کا حتمی فیصلہ ابھی نہیں ہوا. کمیٹی اجلاس میں شرکت کا فیصلہ باہمی مشاورت سے کریں گے. مولانا فضل الرحمان سے آئینی ترمیم کے مسودے پر مشاورت کے بعد ہی اجلاس میں جائیں گے. مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں آج سماعت. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کیس سنے گا. بینچ میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن شامل. بلوچستان بار کونسل کی طرف سے 26ویں مجوزہ آئینی ترمیم کو چیلنج کیا گیا تھا. عابد زبیری سمیت دیگر نے بھی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں. ایس سی او کا نئے اقتصادی ڈائیلاگ شروع کرنے پر اتفاق. تنازعات اور اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا اعادہ. پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس کا کامیاب انعقاد. شنگھائی تعاون تنظیم کے 23ویں سربراہ اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری. رکن ممالک نے 8 دستاویزات پر دستخط کر دیے. پاکستان
غیر امتیازی اور شفاف تجارتی نظام کے قیام کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ یورپ اور ایشیا کے درمیان بہتر اقتصادی اشتراک کی ضرورت پر زور، گرین ڈیولپمنٹ، ڈیجیٹل اکانومی، تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق، رکن ممالک میں جاری سرمایہ کاری منصوبوں کے لیے ڈیٹا بینک بنانے کی تجویز بھی دے دی گئی، تنظیم کے بجٹ کی منظوری بھی دے دی گئی۔ پاکستان نے ایس سی او کی سربراہی روس کے سپرد کر دی۔ اختتامی خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے تنظیم کے مشترکہ مقاصد کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ اجلاس کے اختتام پر عالمی رہنماؤں کی آپس میں غیر رسمی گفتگو، تمام رکن ممالک نے سمٹ کے کامیاب انعقاد پر پاکستان کو مبارکباد دی۔ A stable Afghanistan is not only desirable but essential to fully realizing these great opportunities. The international community must step forward with urgent humanitarian support while calling upon the Afghan interim government to embrace political inclusivity, thereby ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors. افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال روکنا ہوگا۔ پاکستان خطے میں استحکام چاہتا ہے۔ ایس سی او ممالک دنیا کی آبادی کا 40% ہیں۔ پائیدار ترقی کے لیے علاقائی تعاون اور روابط کا فروغ ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایس سی او اجلاس سے افتتاحی خطاب، کہا خطے سے غربت کے خاتمے کے لیے اقدامات کو ترجیحات دینا ہوں گی۔ غربت معاشی ہی نہیں بلکہ اخلاقی مسئلہ بھی ہے۔ ایس سی او سے معنی خیز مذاکرات اور نتائج کے خواہاں ہیں۔ علاقائی ترقی کے لیے بیلٹ اینڈ روڈ انتہائی اہم منصوبہ ہے۔ پاکستان سی پیک کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ مشترکہ مستقبل کے لیے اقتصادی استحکام ضروری ہے۔ معاشی تعاون کے لیے ایس سی او ممالک کو نئی حکمت عملی پر غور کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو المیہ قرار دیا، کہا وہاں جاری نسل کشی کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے عالمی برادری کو اقدامات کرنا ہوں گے۔ ایس سی او اجلاس کی کامیاب میزبانی پر بھارت بھی پاکستان کا معترف۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے پاکستان کو ایس سی او کی صدارت سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس سے خطاب میں بھارتی وزیر خارجہ بولے، بھارت ایس سی او کی صدارت کی میعاد کے دوران پاکستان سے بھرپور تعاون کرے گا۔ ہم ایک ایسے وقت میں مل رہے ہیں جب دنیا مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ ایس سی او کے رکن ممالک کو قرضوں سمیت مختلف چیلنجز کا سامنا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے روس کے وزیر اعظم کی ملاقات۔ روسی وزیر اعظم نے گرم جوشی سے آرمی چیف سے مصافحہ کیا۔ باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو، دو طرفہ تعاون کے فروغ سمیت دیگر امور بھی زیر بحث آئے۔ وفاقی کابینہ نے مزید 5 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق چینی برآمد کرنے کی منظوری سرکولیشن سمری کے ذریعے گئی۔ چینی کی ریٹیل قیمت کا بینچ مارک فی کلو 145.15 روپے مقرر۔ قیمتیں مقررہ بینچ مارک سے بڑھنے پر چینی کی برآمد فوری منسوخ کر دی جائے گی۔ چینی کی برآمد شوگر ملز مالکان کی جانب سے پیداوار 21 نومبر سے شروع کرنے سے مشروط۔ شوگر ایڈوائزری بورڈ کو چینی کی باقاعدہ مانیٹرنگ کا ٹاسک دے دیا گیا۔ شوگر ملز مالکان یقینی بنائیں گے چینی کی فی کلو ایکس مل قیمت 140 روپے سے نہ بڑھے۔